محترم جناب آصف اقبال مغل صاحب انگلینڈ، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ نے سوال یہ کیا اور بڑا عجیب و غریب کہ جب کسی چیز کو حرام ٹھہرانا مقصود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو تخلیق کیوں کرتا ہے؟ مثال کے طور پر حرام جانور، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی۔ دیکھیے، آپ اگر گدھا، اس کا گوشت کھانا حلال نہیں بلکہ حرام، لیکن یہ کہ اس سے مٹی ڈھونا، سامان اٹھانا، گاڑی کھینچنا اور انسان دوسرے طریقے سے ان سے فوائد حاصل کر سکتا ہے، نہیں۔ کتے کو دیکھیے کہ کتے کا کھانا ناجائز ہے لیکن وہ بطور چوکیدار آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، نہیں۔ اور اس قسم کی ہزاروں حکمتیں، لہذا یہ کہنا کہ یہ جانور حلال نہیں ہیں تو ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ بے شمار انسانی کام ان جانوروں کے ذریعے سے لیے جاتے ہیں۔ اگرچہ آج مشینی دور ہے، بہت سارے کام مشین سے لیے جاتے ہیں، لیکن جب تک مشینیں ایجاد نہ ہوئی یہ سارے کام ظاہر ہے کہ جانوروں سے لیے جاتے تھے۔ تو ان جانوروں کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ صرف گوشت کھانے کی ممانعت ہے لیکن وہ سارے کام میں تو آپ کا معاون اور مددگار ہوگا۔ اس لیے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ ان کا گوشت حرام ہے لیکن انہیں کیوں پیدا کیا، محض انسانیت کی خدمت کے لیے۔